الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت تعظیم و تکریم واجب الاحترام محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے یہ بات شروع کی تھی کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اور اپنی بیماری کے دنوں میں
اپنی امت کو کیا کیا وصیتیں ارشاد فرمائیں، اپنی امت کو کن کن باتوں کا حکم دیا۔ چنانچہ آج کی نشست میں بھی اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے اپنی اس بیماری میں جو باتیں اپنی امت کو ارشاد فرمائیں، ان میں پہلی بات یہ ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر پہ آ کے سجدے نہ کرنا، میرے روضے پہ آ کے سجدے نہ کرنا، میرے روضے پہ آ کے سر کو نہ جھکانا، بلکہ اس بیت اللہ والے کی عبادت کرنا اور مجھ محمد کے روضے کی زیارت کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ فرمایا اللہ یہودیوں اور نصرانیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان کے نبی دنیا سے گئے، انہوں نے انبیاء کی قبروں پہ سجدے کرنے شروع کر دیے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، اور یہ سجدہ صرف رب کے در کا ہوتا ہے، یہ سجدہ صرف اللہ کی دربار کا ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ یہی تو شرک ہے کہ عبادت رب کی ہے، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے تو شرک ہے، رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے تو شرک ہے، رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکایا جائے تو یہ شرک ہے۔ حضور فرماتے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، یہودیوں پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے، نصارہ پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، انہوں نے انبیاء کی قبروں پہ سجدے شروع کر دیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا، لوگوں میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، میری قبر کو تم نے سجدہ گاہ نہیں بنانا، میرے روضے اور میری قبر پہ آ کے تم نے سجدہ نہیں کرنا، بلکہ سجدہ اور عبادت صرف اور صرف رب العالمین کے سامنے کرنا ہے۔ اور یہی تو شرک ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کسی کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، حدیثوں میں آپ نے فرمایا، کسی کے گناہ پانی کے قطرات کے برابر ہوں، کسی کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، کسی کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں۔ بس اوقات اللہ نیک اعمال کی وجہ سے، بس اوقات توبہ کی وجہ سے، بس اوقات اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ ہر مومن کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں،
کر دیں گے مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ جو مشرک ہے وہ خدا کے مقابلے میں خدا لانا چاہتا ہے۔ حضور رحمت عالم جب تشریف لائے مکہ میں یہی تھا، شرک عام تھا، لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھکتے تھے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر درختوں کے سامنے جھکتے تھے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر قبروں کے سامنے جھکتے تھے، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کبھی سورج کے سامنے جھکتے تھے، کبھی چاند کے سامنے جھکتے تھے، کبھی ستاروں کے سامنے جھکتے تھے۔ میرے نبی تشریف لائے، حضور نے پہلا سبق توحید کا دیا، پہلا درس توحید کا دیا، شرک کی نفی کر دی اور لوگوں کو بتا دیا، لوگوں لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، خالق و مالک کوئی نہیں، عزت و ذلت کا مالک کوئی نہیں، رزق دینے والا کوئی نہیں۔ اگر یہ سارے خزانے کسی کے پاس ہیں تو وہ صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ حضور علیہ السلام نے آ کر عرب کی اس دھرتی سے شرک کا خاتمہ کیا، شرک کی تردید کی اور لوگوں کو بتایا میاں ان بتوں کے سامنے جھکنا جائز نہیں، ان قبروں کے سامنے جھکنا جائز نہیں، سورج اور چاند کے سامنے جھکنا جائز نہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکنا جائز نہیں۔ اگر جھکنا جائز ہے تو صرف اور صرف میرے اللہ کے سامنے، عبادت اور سجدہ اگر حق ہے تو صرف اور صرف میرے اللہ کا۔ اس لیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو چونکہ شوہر کے بیوی پہ احسان اتنے ہوتے ہیں، میں بیوی سے کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اس لیے میں نے بیوی کو بھی حکم نہیں دیا تو شوہر کو سجدہ کر۔ اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور ہمارے نبی کی شریعت میں تو غیر اللہ کو عبادت کا سجدہ تو ہے ہی حرام، تعظیم کا سجدہ کرنا بھی حرام۔ آج بھی دنیا میں ایسے جاہل لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے نام نہاد جاہل پیر پائے جاتے ہیں جو لوگوں سے اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں، لوگ ان کے سامنے جھکتے ہیں۔ یاد رکھو جب کوئی غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ مشرک بن جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کیسر اور کسریٰ کے درباروں کو دیکھا ہے، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے جو نوکر آتے ہیں، ان کے غلام آتے ہیں، ان کے چاہنے والے آتے ہیں، وہ آ کر ان بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب حضرت جعفر طیار اپنے صحابہ ساتھیوں کے ساتھ نجاشی بادشاہ کی دربار میں پہنچے، بادشاہ کی دربار کا اصول یہ تھا جو بھی بادشاہ کی دربار میں آتا تھا بادشاہ کو سجدہ کرتا تھا، لیکن جب صحابہ اس بادشاہ کی دربار میں پہنچے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا بلکہ صرف سلام کیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اس کے درباریوں نے پوچھا تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار بولے ہم نے بادشاہ کو سجدہ اس لیے نہیں کیا، اس لیے کہ ہم میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس نبی نے ہمیں سکھایا ہے، اس نبی نے ہمیں بتایا ہے غیر اللہ کو سجدہ جائز
نبی کو بھی سلام کرتے ہیں، اور جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو آپس میں بھی ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، کیسر اور کسرا کے چاہنے والے ان کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے آپ کو سجدہ کریں۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا اجعلت للہ ندا، کیا تم مجھے اللہ کا شریک بناتے ہو؟ کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ اس موقع پر بھی آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک صحابی نے اتنا کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد چاہے۔ اس پر بھی حضور ناراض ہوئے، فرمایا اجعلت للہ ندا، کیا تم مجھ محمد کو اللہ کا شریک بناتے ہو؟ اس لیے شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس دھرتی پر سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور شرک کو قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہم ہر ایک کو معاف کر دیں گے، مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں۔ ہر نبی نے آ کر امت کو شرک سے روکا ہے، ہر نبی نے آ کر شرک کی تردید کی ہے، ہر نبی نے آ کر شرک کی نفی کی ہے، اور قرآن کریم نے سب سے زیادہ اس عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے سب سے زیادہ اس شرک کی تردید کی ہے، اس شرک کی نفی کی ہے، اور امت کو بتایا ہے کہ سب کا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، عزتوں اور ذلتوں کا مالک بھی اللہ ہے، عبادت کے لائق بھی اللہ ہے، سجدے کے لائق بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں، کوئی مسجود بھی نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ ساری کائنات اور اللہ نے اسی لیے بنایا ہے، وہ اللہ کے در پر جھکے، اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ اس پیشانی کو جھکانا جائز نہیں۔ ہر مکی صورت میں اللہ نے توحید کو بیان کیا ہے، شرک کی نفی کی ہے، اور قرآن کریم نے جس عقیدے کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ لیکن افسوس جاہلیت کے دور کی طرح آج بھی ہمارے لوگوں میں شرک کثرت سے پایا جاتا ہے۔ کوئی قبروں پہ جھک رہا ہے، کوئی قبر والے سے مانگ رہا ہے، کوئی غیر اللہ کے نام کی دعوتیں کر رہا ہے، کوئی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چڑھا رہا ہے۔ یاد رکھو دعوت صرف اللہ کے نام کی، نظر و نیاز صرف اللہ کے نام کی، غیر اللہ کے نام کی دعوت جائز نہیں، غیر اللہ کے نام کی منت جائز نہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز جائز نہیں۔ حتیٰ کہ اگر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا، قرآن کہتا ہے جانور بھی حرام ہو جائے۔ آج مردوں میں بھی عورتوں میں بھی جہالت عام ہے، شرک عام ہے، غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ سب دینے والے اللہ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، غیر اللہ سے مانگا جا رہا ہے، غیر اللہ کے نام کی دعوتیں اور نظر اور نیاز اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، یہ سب حرام ہے، یہ سب شرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ہر ایک کو معاف کر دیں گے، مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں۔ اگر اللہ کے بعد کسی اور سے مانگنا جائز ہوتا تو رسول اللہ سے مانگنا جائز ہوتا، کسی اور کی عبادت جائز ہوتی، حضور کی عبادت جائز ہوتی، اگر کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا، حضور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا، لیکن
لیکن حضور وفات سے پہلے وصیت فرما کے جا رہے ہیں، لوگوں مجھ محمد کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، مجھ محمد کی قبر پہ سجدے نہ کرنا، بلکہ عبادت بیت اللہ والے کی کرنا اور زیارت مجھ محمد کے روزے کی کرنا۔ آج کوئی جاتے ہیں وہاں حضور کے روزے پر، کوشش تو کرتے ہیں، لیکن وہاں فوجی پڑا تو ان کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ فوجی نہیں کھڑے، یہ حضور کی دعا کھڑی ہے۔ حضور نے دعا فرمائی کہ اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ نے حضور کی قبر کی حفاظت کی ہے۔ آج بھی اللہ نے حضور کے روزے کو شرک سے محفوظ رکھا ہو۔ اور حضور نے یہ فرمایا، جب یہود و نصارہ کے انبیاء دنیا سے گئے، انہوں نے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اس لیے یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ تو خیال کرنا محمد کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا۔ آج قیامت کے دن یا تو رب کی رحمت سے کام چلے گا یا محمد کی شفاعت سے کام چلے گا۔ حضور فرماتے میدان معاشر قائم ہے، ہر ایک پریشان ہے، انبیاء کام رہے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، زمین تابے کی ہے، سورج سر کے قریب آیا ہوا ہے، انسانوں کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ساری انسانیت پسینے میں شرابور ہے، انبیاء کام رہے ہیں، ساری کائنات کے لوگ جمع ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہمارے ابا ہیں، آپ آدم علیہ السلام ہیں، اللہ کے پہلے نبی ہیں، آپ اللہ کی دربار میں جا کر سفارش کریں۔ کسی نے جہنم میں جانا ہے وہاں جائے، کسی نے جنت میں جانا ہے وہاں جائے، لیکن اللہ سے سفارش کر دے، اللہ امت کا حساب و کتاب تو شروع کر دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ بڑے جلال میں ہیں، آج اللہ بڑے غصے میں ہیں، آج میں آدم کی رب کی دربار میں جا کر تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کی معذرت کر دیں گے اللہ جلال اور غصے میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی معذرت کر دیں گے، اسماعیل علیہ السلام کی معذرت کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کی معذرت کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی معذرت کر دیں گے۔ آج اللہ جلال اور غصے میں ہے، آج کوئی بھی اللہ کے سامنے جا نہیں سکتا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اگر آج کے اس سخت دن میں، قیامت کے اس سخت دن میں اللہ کے جلال اور غصے کے باوجود اگر کوئی ہستی، اگر کوئی ذات رب کے سامنے جا کر سفارش کر سکتی ہے تو وہ ذات صرف اور صرف محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں ساری کائنات کے لوگ چل کے مجھ محمد کے پاس آئیں گے، آقا آپ اللہ کی دربار میں جائیں، سفارش کر دیں، اللہ امت کا حساب و کتاب شروع کر دے۔ حضور فرماتے ہیں میری طرف دیکھو، حضور یوں سینے پہ ہاتھ ماریں گے، فرمائیں گے ہاں ہاں انا لہا، میں ہی اس لائق ہوں کہ آج رب کی دربار میں جا کر تمہاری سفارش کروں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ایک مقام بنایا، اس کا نام ہے مقام محمود۔ وہ مقام اللہ نے صرف محمد کے لیے بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس مقام محمود پہ جاؤں گا، اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ میری زبان پر اپنی تعریف کے ایسے کلمات جاری کریں گے جو کلمات پہلے میری زبان پر بھی جاری نہیں ہوئے ہوں گے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھاؤ، سل توتا، مانگو میں عطا کرتا ہوں، قل تسمع، آپ بات کرو آپ کی بات کو سنا جائے گا، اشفا تو شفا، محبوب آپ سفارش کرو آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی دربار میں میں سفارش کروں گا، اللہ اس ساری امت کا حساب و کتاب تو شروع کیا جائے،
تفصیلات ہیں، وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمائیں گے آقا کیا چاہیے؟ حضور فرماتے ہیں میں سفارش کروں گا، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ یہ بڑی سفارش ہوگی اور یہ اپنی امت کے لیے نہیں ہوگی، ساری امتوں کے لیے ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے سفارش کروں گا، اللہ میری سفارش کی وجہ سے ساری امتوں کا حساب و کتاب شروع فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں بار بار اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہوں گا، بالآخر میری سفارش کی وجہ سے وہ انسان اور مسلمان جس نے دنیا میں ایک دفعہ اخلاص سے کلمہ پڑھا ہوگا، ایک دفعہ، فرمایا اللہ ایسے انسان کو بھی مجھ محمد کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں وَيَّ لِمَن لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میں محمد بھی قیامت کے دن اسی کی سفارش کروں گا جو رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا، جو رب کے ساتھ شرک کرتا ہوگا، جو مشرک ہوگا، میں محمد بھی اس کی سفارش نہیں کروں گا، اس کے لیے جنت نہیں ہوگی، بلکہ مشرک کو اللہ جہنم میں پھینکیں گے اور شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اس لیے شرک اتنا بڑا گناہ ہے، شرک اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کی جو آخری وصیتیں ارشاد فرمائی، ان وصیتوں میں پہلی وصیت یہ ارشاد فرمائی امت کو شرک سے روکا ہے، توحید کا پیغام دیا ہے، توحید کا درس دیا ہے اور بتایا ہے لوگوں عبادت صرف رب کی کرنا، سجدہ صرف رب کے دروازے پہ کرنا۔ اگر دنیا میں تم نے شرک کرا دیا، جتنے بھی گناہگار ہوئے، اگر تم نے شرک سے بچ کر زندگی گزاری، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اس شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا موحد بنائے اور ہمیں خالص اور خالص اپنے اللہ کی عبادت